رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قرآن مقدس، احادیث رسول اللہ اور اسلامی تاریخ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات میں جو جذبہ اطاعت رسول تھا وہ بالکل نمایاں ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ درج ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا لقب اسود تھا ان کی رنگت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا سعد اب تو شادی کر لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو تیار ہوں لیکن کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے پاک نبی نے قبیلہ ثقیف کے ایک نو مسلم سردار وہب بن عمر کی طرف حضرت سعد کو بھیجا کہ جا کر ان کو میرا پیغام دو کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سعد کے ساتھ کروا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کا پیغام لے کر وہب بن عمر کے دروازے پر پہنچے۔ جب وہب بن عمر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہب بن عمر باہر آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا۔ وہب بن عمر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا اور واپس چلا گیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت سعد کے ساتھ کروانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بیٹی سن رہی تھی اندر سے۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ پیغمبر کے قاصد کو واپس کیا۔ وہب بن عمر کہنے لگا بیٹی اس کی رنگت سیاہ تھی، وہ تیرے حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے یا اللہ نے مجھے ایک سردار بنایا ہے قبیلے کا، اس لحاظ سے وہ رشتہ تیرے لیے موزوں نہیں تھا، مناسب نہیں تھا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی شادی میں نے کرنی ہے، نکاح اس کے ساتھ میرا ہونا ہے، آپ رنگت کی طرف نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ جو ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک کام کا فیصلہ کر دیں پھر ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار رہ جائے۔ یہ مومنوں کے لیے روا نہیں ہے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے وہی فیصلہ ہونا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے ابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور یقینی طور پہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہمارے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ہمارے اوپر ناراض ہو جانا ہے۔
تو اس لیے میں تیار ہوں اس رشتے کے لیے۔ اس باپردہ باحیا لڑکی نے ہمت کی اور پیچھے سے دروازے سے باہر نکل کر خود آواز دینے لگی حضرت سعد کو، یا عبداللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، اے اللہ کے بندے واپس لوٹا، میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس بات پہ تیار ہوں جس پہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی محفل کی طرف دوڑنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ پیچھے سے بچی نے تیار کیا اپنے باپ اور والدہ کو، دونوں کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سعد اپنی زوجہ کے لیے کوئی بازار سے تحفہ وغیرہ لے کر آؤ، مناسب ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے بازار کی طرف۔ بازار میں کوئی ایسا تحفہ پسند نہیں آ رہا اپنی زوجہ کے لیے کہ میں کون سا قیمتی تحفہ دوں۔ اسی اسنا میں بازار کے اندر ایک منادی آواز دیتا ہے، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے شاہ سوارو، سوار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی مدتوں سے شادی کے انتظار میں تھے، دلہن کو بھول گئے، اپنی زوجہ کو بھول گئے، فوراً ہی ایک گھوڑا اور نیزہ لیا اور عمامہ سر پر باندھ کر سوار ہوئے اس گھوڑے پر اور میدان کارزار میں جا گھسے۔ مشرکین کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کون نوجوان ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جو ہے نیزہ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑانے لگا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور آستینوں کو چڑھا کر مشرکین کے ساتھ مردانہ وار ان پر حملہ کرنے لگے۔ تب پیغمبر علیہ السلام نے پہچانا کہ یہ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آواز دی حضرت سعد کو، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک آواز نہ پہنچی، نہ سن سکے۔ اسی اسنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پیغمبر علیہ السلام نے فرط محبت میں ان کے سر کو گود میں رکھ کر بوسہ دیا اور ان کا لڑکھڑاتا ہوا لنگڑا گھوڑا جو ہے وہ منگوایا، اور اسی طرح تلوار جو ہے وہ منگوا کر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ جا کر حضرت سعد کے سسرال کو دے دو اور ان کو کہنا، قد زوج اللہ خیرا من فتاتکم وہذا میراثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بیٹی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں حضرت سعد کی شادی کروا دی اور یہ اس کی میراث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی صحابیات میں اطاعت رسول کا کتنا جذبہ تھا کہ وہ پیغمبر کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچی کے دل میں اطاعت رسول کا کتنا جذبہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد کی طرف دیکھیں کہ کتنا جذبہ جہاد اور کتنا جذبہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ہے کہ
نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اتنے عرصے سے دل میں تمنا اور جو دل کے اندر ایک خواہش تھی شادی کی، اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلے گئے اور شہید ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انحصار میں اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔